کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں، اولئک کالانعام، یہ تو اب جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایک اور مقام میں فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، ان کے سینے میں جو دل ہے وہ اندھے ہو گئے۔ تو گناہوں کی کثرت انسان کو سسٹم سے باہر نکال دیتی ہے۔ ایک مثال سے میں سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے بات سمجھ لیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں موٹر میکینک کا کام کرنے والے یا ویلڈنگ کا کام کرنے والے، سیاہی کا کام کرنے والے، لوہار، لوہے کی چادروں کا اٹھانے والے، کالا کام، آئل ہمیشہ کپڑوں میں لگا رہتا ہے۔ دیکھیے ان کے پورے کپڑے کام کاج کے مخصوص ہوتے ہیں، اپنا نیا لباس اتارتے ہیں، کام والا لباس پہنتے ہیں اور پہننے کے بعد کام شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اس گندے لباس پر ایک سیاہی کا اگر قطرہ آ کر گرتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ پورا سیاہی سے پورا لباس سیاہی میں، پورا لباس تیل کے اندر چکنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں اگر 5 ڈراپ اکٹھے گر جائیں ان کے کپڑوں پر احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک پورے کپڑے جو ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں۔ اس کے برخلاف کسی نے اگر سفید برق لباس پہنا ہوا ہو جس پر داغ نہ ہو، جس پر کوئی دھبا نہ ہو، اس کے سفید لباس پر اگر ایک ڈراپ، ایک قطرہ اگر آ کر دھبے کا، آئل کا اگر گر جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ بار بار اپنے دھبے کی طرف دیکھتا ہے، مجھے نہیں، بار بار اس کی نگاہ اٹھتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ داغ لگا ہوا ہے، بھائی پورے کپڑے تو صاف ہیں، کہاں صحیح ہے، لیکن یہ جو ایک داغ ہے نا، یہ جو ایک دھبا ہے نا، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا۔ بھائی کیا جب تک اس کو میں دھو نہیں لوں گا مجھے چین نہیں ملے گا۔ مثال سے سمجھ گئے بات؟ بس دل پر اگر ایک گناہ کا اگر ایک نشان پڑا ہے، اگر انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے تو دل آئینے کی طرح صاف ہی رہتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اس پر داغ لگتے رہے، دھبے لگتے رہے، لگتے رہے، لگتے رہے اور وہ پورا سیاہ ہو گیا، شیطان کا کام اب آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا، اس میں احساس ہی نہیں ہوگا، اس کے اوپر ڈراپ گریں گے آئل کے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ 2 راستے ہیں شیطان کے پاس اس سسٹم سے نکالنے کے لیے۔ تو توبہ کی پہلی شرط ہے کہ انسان اپنے گناہ کا احساس کرے، اقرار کا احساس۔ توبۃ نصوحہ کی دوسری شرط، جمعے کا وقت اجازت نہیں دے رہا، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اس گناہ پر نادم اور پشیمان بھی ہو۔ بہلی کی روایت ہے الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ صرف ایک تسبیح گھما لینا استغفر اللہ کی یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے۔ اپنے گناہ پر نادم بھی ہو، پشیمان بھی ہو، یہ توبۃ نصوحہ کی دوسری شرط۔ تیسری شرط توبۃ نصوحہ کی، جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے وہ گناہ فوراً چھوڑ دے۔ جو یاد رہے گی، ترتیب یاد رہے گی، جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے فوراً وہ گناہ ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اگر انسان کو گناہ ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتا اور معافی مانگتا ہے، اس کو توبہ تو کہتے ہیں لیکن اس کو توبۃ نصوحہ نہیں کہتے، اسے سچی توبہ نہیں کہتے، اسے خالص توبہ نہیں کہتے، اسے خاص توبہ نہیں کہتے۔ اللہ کو اس آیت کے اندر اپنے بندے کی خاص توبہ مقصود و مطلوب ہے۔ توبۃ نصوحہ کا اللہ تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ سے سچی توبہ کرو، جو گناہ کر رہا ہے وہ فوراً چھوڑ دے۔ دیکھیے نا، کامن سینس کی بات ہے، آپ اگر کسی سے معافی مانگ لیں، یار میں نے آپ کو غلطی سے وہ ایک تھپڑ مار دیا تھا، غصہ تھا، لیکن مجھے بہت ہی زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے،
آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. اور پھر وہ بیچارہ بھی معاف کرنے کے لیے منہ ہلا ہی رہا تھا, ایک تھپڑ اور مار دیا تو بھیا معاف کرنا, میں نے آپ کو پھر تھپڑ مار دیا, وہ میں بڑا ہی نادم اور پشیمان ہوں, آپ اللہ کے لیے مجھے ذرا سا معاف کر دیں, میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے, ایک اور تھپڑ مار دیں. اپنی ایمان سے بتائیے وہ معاف کر دے گا؟ اب پاگل آدمی معافی مانگتا ہے اور ایک تھپڑ مارتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے تو ایک دوسرا تھپڑ, یہ کیسی تیری معافی ہے بھائی؟ تو سب سے پہلے جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اس گناہ کو فوراً ترک کر دے. آج ہم اللہ سے توبہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس گناہ کی توبہ کر رہے ہیں. گناہ کا احساس ہونا چاہیے, اقرار ہونا چاہیے, ندامت ہونی چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, پشیمانی ہونی چاہیے, اس گناہ کو ترک کر دینا چاہیے. یہ ہوتی ہے توبہ کرنا. جو گناہ کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیں. صرف توبہ 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 توبہ, استغفر, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ایسے توبہ نہیں. آپ کسی سے معافی مانگیں, دھیان اس کی طرف نہ کریں, نہ آپ کو یہ بتاؤ کہ میں کون سی معافی مانگ رہا ہوں, اس کے آگے کھڑے ہو کر آپ بولتے ہیں معافی 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 توبہ توبہ, ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. پاگل آدمی کس کی معافی مانگ رہا ہے؟ یہ معافی مانگنے کے انداز ہیں. تو یہاں کوانٹٹی والی توبہ کا ذکر نہیں ہو رہا, کوالٹی والی توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. 3 شرطیں آپ کے سامنے بیان ہو گئی. نمبر 1 گناہ کا اقرار و احساس, کون سے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے. نمبر 2 ندامت, شرمندگی. نمبر 3 جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور ترک کر دے. نمبر 4 آئندہ نہ کرنے کا عزم کر دے. آئندہ نہ کرنے کا ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم جس گناہ کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اسی گناہ کے پورے پورے منصوبے, اس گناہ کو کرنے کے منصوبے بھی ذہن میں تیار ہوتے ہیں. ابھی جا کر کل یہی کرنا ہے کام, پرسوں ہم نے یہی کام کرنا ہے, اور ہم آج اس کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. جو کل کر لیا اس کی آج معافی مانگ رہے ہیں, اور وہی گناہ کل کرنے کا پروگرام ہے پورا پورا ذہن میں. تھوڑی سمجھ میں آ رہی کی بات نہیں آ رہی؟ توبۃ النصوح سے کہتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم, دل سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے بولے صاحب گناہ تو ہو ہی جاتا ہے, وہی گناہ ہم نہیں بھی چاہتے لیکن ہو جاتا ہے. ہم نے عزم مصمم بھی کر دیا لیکن وہی گناہ 3 دن بعد پھر کر بیٹھے. بس اس کی ایک مثال سے سمجھ لیں. آپ نیا سوٹ پہنتے ہیں نا, نیا سوٹ, سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے. ایک مثال, نیا سوٹ پہنتے ہیں آپ, پہن لیتے ہیں, سفید لباس ہے, نیا لباس ہے, اور کلب کا اکڑا ہوا سفید, اس میں وائٹنس بہت ہے, وہ آپ نے پہن لیا, آپ کی شخصیت نکھر کے سامنے آ گئی. یہ بتائیے کبھی جان بوجھ کر کیچڑ یا گندا پانی لگاتے نہیں. 1 دن 2 دن 3 دن تک آپ کا وہ نیا لباس نیا رہتا ہے, اور آپ 3 دن تک حتی الامکان اپنی طاقت کے مطابق, اپنی قوت اور قدرت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اس میں داغ نہ لگے, اس میں دھبا نہ لگے, بچتے بچاتے چلتے ہیں, سنبھالتے ہیں اپنے کپڑے کو 2 دن 3 دن تک. لیکن 2 دن 3 دن تک جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں تو بہت بچا رہا تھا لیکن داغ تو لگ چکے, میں نے تو بہت کوشش کی, تو نظر آ رہا ہے. بس آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میں گناہ سے بچوں, لیکن کل بنی آدم گناہ تو ہو ہی گئے, ہو ہی جاتے. تو اپنی پوری سی کوشش کریں گناہ سے بچنے کی, آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. 4 شرطیں ہوگی کہ انشاءاللہ یہ گناہ جس کی معافی مطلب آئندہ نہیں کروں. نمبر 5 کی شرط, توبۃ النصوح کی 5ویں شرط یہ ہے, کسی کا اگر حق لیا ہوا ہے تو اس کو اس کا حق دے دے. کسی کے 20,000 دبائے ہوئے اور اللہ سے, یا اللہ تو معاف کر دے, تو بڑا رحم الرحیم, تو بڑا معاف کرنے والا, تو غفور الرحیم, معاف, میں نے اس کے 20,000 دبائے ہوئے معاف کر دے. اللہ نہیں,
جس کا حق لیا ہوا ہے اس کو اس کا حق دے، پھر اس سے معافی مانگ۔ تو لہذا اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پہلے اس حق کو ادا کر، پھر اللہ سے مانگ۔ 5 شرطیں ہوگی۔ آخری شرط توبۃ نصوحہ کی آخری شرط، 15 منٹ باقی رہے، پہلے توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ ارے مولوی صاحب ابھی تو جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے، ابھی تو 20-22 سال کی عمر ہے، ابھی تو 30 سال کے لپیٹے میں ہیں، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے بعد موت آئے گی، ابھی تو کچھ کر لینے دیں۔ موت نہ جوانوں کی جوانی دیکھتی ہے، نہ بوڑھے لوگوں کا بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ بچوں کا بچپن دیکھتی ہے، نہ امیروں کی عمارت دیکھتی ہے، نہ غریبوں کی غربت دیکھتی ہے، نہ خوبصورت لوگوں کی خوبصورتی دیکھتی ہے، نہ نبیوں کی نبوت دیکھتی ہے، نہ ولیوں کی ولایت دیکھتی ہے، نہ عالموں کا علم دیکھتی ہے، نہ متقی لوگوں کا تقوی دیکھتی ہے۔ موت کسی کو نہیں دیکھتی۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھا۔ تو چھٹی شرط یہ ہے موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، ارے مانگ لیں گے معافی، مانگ لیں گے، ابھی بہت وقت ہے۔ حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت سامنے آ جاتی ہے، قال، اب کہتے ہیں انی تبت الآن، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں ان کی توبہ نہیں۔ تقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغراہٹ شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا۔ غرغراہٹ جب سانس نکلتی ہے پاؤں سے، روح نکلتی ہے، اور روح نکلتے ہنسلی پر آ کر رک جاتی ہے، پانی ڈالو باہر آ رہا ہے، غرغراہٹ، سانس کے اندر اکھاڑ پچھاڑ پیدا ہو جاتی ہے، غرغراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے موت کا دروازہ بند ہو گیا اس پر، یہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ فرعون جس کا نام ہی ایک گالی ہے، کوئی کسی کو فرعون کہتے برا لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، بنی اسرائیل کا دشمن، آپ جانتے ہیں مرتے وقت ایمان لے آیا، مرتے وقت کلمہ بھی پڑھ لیا، مرتے وقت اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب بالکل واقعہ لمبا ہے، جب غرق ہونے کے قریب تھا، پانی میں ڈوبنے لگا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، جب فرعون غرق ہونے کے قریب ہوا، قال، تو فرعون نے کہا، کیا کہا، الفاظ پر توجہ فرمائیے گا، آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرعون نے کہا آمنتو، میں ایمان لے آیا، اور پھر فرعون نے کلمہ پڑھا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں کلمہ پڑھتا ہوں اس الہ کا جس الہ کو بنو اسرائیل مانتے ہیں، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں مومن ہو گیا۔ اور آگے کیا کہتا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آل-آن، آگے اللہ نے فرمایا آل-آن، اب ظالم اب مسلمان ہوا ہے، اب کلمہ پڑھا ہے، اب ایمان لے کر آیا ہے، موت کو آنکھوں سے دیکھ کر اب ایمان لایا ہے، آل-آن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، پہلے نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد مچاتا رہا، اب ایمان لے کر کیا ہے۔ تو جی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ 6 شرط یاد رہیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب تھوڑا سا ہم آگے نکلتے ہیں، جب کسی توبہ میں یہ 6 شرطیں پوری کر دی جائیں وہ توبہ توبۃ نصوحہ بن جاتی ہے۔